الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے ہمارے اس درس کا جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اجمالی خاکہ۔ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تخلیق کائنات اور اس کائنات کی تخلیق کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کس لیے فرمائی۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے حضرات انبیاء علیہم السلام کی کرۂ ارض کے مختلف خطوں میں بعثت ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام کا تعلق مکہ مکرمہ سے رہا، اور ان کی مکہ مکرمہ آمد بھی ہوئی ہے، اور وہ یہاں حج عمرہ اور زیارات کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے اس سبق کا خاکہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن تاریخ کیا تھی، زمانہ کیا تھا، اور ان مخلوقات پر کتنے زمانے گزرے ہیں، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، واللہ عالم۔ نہ ہی ہمیں اس کا علم ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، بلکہ حدیث شریف میں تو ایسے امور کی کھوج لگانے اور گہرائی میں پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ البتہ ایک بحث یہاں ضرور کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ 3 قول زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ دوسرا قول، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا۔ تیسرا قول، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد یا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ قلم کے بارے میں صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی روایات میں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر اس سے فرمایا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے پوچھا وما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تقدیر کو لکھو۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ قلم نے جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب کو لکھ دیا۔ اس قول کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ قبیلے بنو تمیم کے لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کی پیدائش کے بارے میں پوچھا کہ یہ عالم کیسے بنا اور اس میں کیا چیز پیدا ہوئی وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا، تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی پہلے سے موجود تھا اور اس پر پھر عرش کی تخلیق ہوئی۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء میں سب سے پہلے نور محمد، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
क़ससुल अंबिया में एक रिवायत नक़ल की है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब इरशाद फरमाया उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। उस वक़्त न लौह थी, न कलम, न बहिश्त थी, न दोज़ख, न फरिश्ता था, न आसमान और न ज़मीन, न सूरज, न चाँद, न जिन, न इंसान, कुछ भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर मोहम्मद, रूह मोहम्मद को पैदा फरमाया। तो अब इन सब चीज़ों में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस किस चीज़ को कैसे कैसे पैदा फरमाया। बाद हज़रात ने तत्बीक भी दी है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। बाकी मखलूक़ात में सबसे पहले पानी को पैदा फरमाया जिस पर अर्श कायम हुआ, फिर कलम को पैदा फरमाया, फिर दवात को, फिर लोहे महफूज को। बहरहाल ये बहस अपनी जगह पर कि सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया, लेकिन ये बात ज़रूर है, यकीनी है कि इस कायनात की वजह तख्लीक़ हमारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फतावाए दारुल देवबंद, उसमें किसी ने यह सवाल किया, तो उस फतवा में और उस जवाब में जो लिखा गया उसकी इबारत में पढ़ता हूँ। कायनात की तख्लीक़ में असलन खुदा ताला का मंशा और उसकी मशीयत और हिकमत बालिगा कार फरमा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की तख्लीक़ किस लिए फरमाई, अल्लाह ही जानता है। अलबत्ता बाज़ रिवायात से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजह तख्लीक़ कायनात होना मफ़हूम होता है। इमाम हाकिम नेशपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुस्तदरक में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की एक रिवायत सही सनद के साथ नक़ल की है जिसके अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई, या ईसा, ऐ ईसा, मोहम्मद पर ईमान लाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी उम्मत में से जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाए उसे हुक्म दो कि वो उस पर ईमान लाएं। फिर अल्लाह ताला की वही में है, अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं आदम को पैदा न करता, अगर मोहम्मद न होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत को पैदा न करता, आग को पैदा न करता, और मैंने अर्श को पानी पर पैदा किया तो वो अर्श मुस्तरिब होने लगा। उस पर जब लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो अर्श भी ठहर गया और उसको करार आ गया। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस नक़ल की है और फिर फरमाते हैं हादा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, यह हदीस बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नक़ल की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी अभी उनके जिस्म में रूह नहीं डाली गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस वक़्त नबूवत अता फरमाई थी। तो बेसत के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन नबूवत के एतबार से सबसे पहले नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई। ज़मीन की तख्लीक़ कैसे फरमाई? कुर्रा अर्श पर पानी ही पानी था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ज़मीन को फैलाना चाहा तो सबसे पहले जिस टुकड़े को बसाया
وہ خانہ کعبہ کا ٹکڑا تھا، اور یہی مقدس خطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اور جائے پیدائش بنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بیت اللہ کو زمین سے 2000 سال قبل بنایا گیا اور پھر وہی سے زمین کو پھیلایا گیا۔ ثم دحیت الارض منہ، تو کرۂ ارض پر سب سے پہلے جو ٹکڑا بنا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور روایت ہے کہ روئے زمین پر جو جگہ سب سے پہلے بنائی گئی وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، وہیں سے زمین کو پھیلایا گیا۔ اور امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ تفاسیر میں ہے جب اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو آسمان اور زمین سے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، تو زمین اور آسمان کو حکم ہوا کہ میری اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو سب سے پہلے لبیک کا جو جواب ہے وہ سرزمین حرم نے دیا، خانہ کعبہ کی سرزمین نے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو محترم بنایا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَهَا، اللہ نے اس ٹکڑے کو حرم بنایا، اور حدود حرم کو اللہ رب العزت نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہاں ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا کر دیا۔ تو زمین کی تخلیق میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ آسمان کی مخلوقات تو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، زمین کی مخلوقات کون کون سے ہیں، اور کیا انسان سے پہلے اس زمین میں کوئی آبادی تھی؟ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک مخلوق انسان کو پیدا کر رہا ہوں جس کو زمین میں بسایا جائے گا اور وہ میرا خلیفہ ہوگا، تو فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے، خون بہائے۔ اب یہاں مفسرین خود سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ انسان خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ تو پھر خود مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرشتوں نے پہلی مخلوقات کو دیکھا، اس لیے کہ زمین پر انسان سے پہلے جو مخلوقات آباد تھی انہوں نے فساد مچایا تھا، تو فرشتوں نے یہی سمجھا کہ انسان جب پیدا ہو کر زمین پر جائے گا وہ بھی فساد مچائے گا۔ تو اس سوال و جواب اور اس پوری تشریح سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر حضرت انسان سے پہلے اور مخلوقات بھی آباد تھی، بالخصوص جنات تو آباد تھے ہی تھے۔ کرۂ ارض کے ساتھ انسانی تعلق کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، ان کا خمیر مٹی سے بنا، ان کی تخلیق تو جنت میں ہوئی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجا تاکہ تمام انسان اللہ رب العزت کی پیروی کریں، اور آدم علیہ السلام جا کر زمین پر اللہ کے نظام اور قانون کو نافذ کریں۔ یوں تو سب انسان زمین پر اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں، البتہ کچھ عمومی خلیفہ ہیں، کچھ خصوصی خلیفہ ہیں۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خاص خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا خصوصی انتخاب کیا جاتا ہے۔ جنت سے
آدم علیہ السلام جب زمین پر اترتے ہیں تو یہ انسان کا زمین سے پہلا تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے ہیں تو کون سی جگہ پر آئے ہیں؟ بعض روایات میں ہے، جیسے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ سری لنکا میں ہے، پہلے ہند میں تھا، وہاں اتارا گیا، اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ سری لنکا میں یہ پہاڑ جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوہ آدم کی پہاڑی سے مشہور ہیں۔ یہ سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے، اس کی اونچائی 7300 فٹ ہے۔ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہنچتے ہیں۔ اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اس چوٹی پر قدموں کے نشان ہیں، اور مشہور یہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ وہ بھی یہاں پہنچے اور انہوں نے اس نقش پا کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض مورخین نے سکندر اعظم کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی زیارت کے لیے یہاں آئے تھے۔ دنیا بھر کے سیاح اور زائرین ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی اس یادگار کی زیارت کے لیے یہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ اس نقش پا یعنی ان قدموں کے نشانات کی سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت اس میں کس قدر حقیقت اور صداقت ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، مجھے ملائکہ کی آواز نہیں سنائی دیتی جو میں جنت میں سنا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم، تمہاری ادنا لغزش کی وجہ سے ایسا ہوا، اب جاؤ میرا گھر تعمیر کرو، جس طرح فرشتوں کو تم نے عرش کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب یہاں مختلف اقوال ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی یا فرشتوں نے کی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی تعمیر کی، اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں نے پہلی تعمیر کی، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر جدید کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول ہے، اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں تفسیر خازن کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہند میں اتارا گیا تو وہ اماں حوا کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا، تو دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ میدان عرفات میں یہ جبل رحمت کی چوٹی ہے، یہ اونچا مقام ہے، وہاں پر حجاج اور زائرین وہاں پہنچتے ہیں۔ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے، اور دونوں میں آپس میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام بھی عرفہ ہے اور اس مقام کا نام بھی عرفات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری، ان کی اولاد ہوئی، توالد اور تناسل کا سلسلہ ہوا، ایک تفصیلی داستان ہے۔ آدم علیہ السلام آگے آئے گا انشاءاللہ، ہند میں آتے جاتے رہتے تھے، جہاں سے یہ اترے تھے ہند میں تو وہاں سے پھر یہ آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، اور ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام نے ہند سے کوئی 1000 مرتبہ پیدل سفر کیا ہے مکہ مکرمہ کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اور حبوط ہوا سری لنکا میں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، تو سری لنکا کے اسی علاقے کا ایک طالب علم بیٹھا تھا، سراندیپ۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا،
بھئی سنا ہے کہ آدم علیہ السلام تمہارے علاقے میں نازل ہوئے تھے، اترے تھے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو پھر شاہ صاحب نے مذاق میں پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ادھر ابھی موجود ہے؟ تو طالب علم کہتا ہے استاد جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے رشتہ دار اور ان کی اولاد تو ہم سب ہیں۔ تو اس طالب علم نے بہرحال ایک سادگی میں کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تدفین مسجد الخیف میں ہوئی، یہ مینا میں ہے مکہ مکرمہ میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی تدفین جبل ابی قبیس کے ایک غار میں ہوئی ہے۔ یہ جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا، آج کل اس پر شاہی محلات بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف آپ شاہی محلات کی تصاویر دیکھ رہے ہیں، اور بائیں طرف یہ ایک قدیم تصویر ہے جبل ابی قبیس کی، اور اس پر ایک مسجد ہوا کرتی تھی جس مسجد کا نام تھا مسجد بلال۔ سفید رنگ کی جو چار دیواری ہے وہ مسجد بلال تھی۔ آج کل یہ سب کچھ توسیع حرم میں آ چکا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 1 سال بعد پھر اماں حوا سلام اللہ علیہا کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک قول کے مطابق ان کی تدفین اسی غار میں ہوئی جہاں پر آدم علیہ السلام کی تدفین ہوئی، یعنی جبل ابی قبیس میں۔ اور دوسرا قول جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تدفین جدہ کے ایک قبرستان میں ہوئی، اور اس قبرستان کا نام ہی ہے مقبرہ امنا حوا، مقبرہ حوا۔ یہ مقبرہ ہے، ہم بھی اس مقبرے پر گئے تھے تاکہ اندر جائیں، لیکن اس وقت یہ مقبرہ بند تھا۔ اس مقبرہ میں قدیم زمانے میں ایک بڑی طویل قبر ہوا کرتی تھی، اور اس قبر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اماں حوا سلام اللہ علیہا ان کی قبر ہے۔ لیکن بعد میں سعودی حکومت نے اس قبر کو منہدم کر دیا اور اس کے نشانات کو مٹا دیا۔ اس مقبرے کا کئی سیاحوں اور کئی مورخین نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی اولاد دنیا میں پھیل گئی، اور جنت سے زمین کی طرف ان کو اتارے جانے میں حکمت تخلیق انسان کا اصل مقصد جو تھا وہ پورا کرنا تھا کہ انسان کے لیے ایک دارالامتحان قائم ہو، اور وہ انسان اس دارالامتحان میں جائے، انبیاء اور صلحاء اور نیک لوگوں کے اعمال اور ان کی شان واضح ہو، نیک اور بد کا فرق نمایاں ہو، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار قائم ہوں، اور ان کی زندگیاں عام انسانوں کے لیے لائق اتباع، نمونہ اور آئیڈیل بن جائیں۔ چنانچہ اولاد آدم اور نسل آدم علیہ السلام کا سلسلہ زمین پر شروع ہوا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انسانی آبادی دنیا میں جہاں جہاں پھیلتی گئی تو بعد میں اس میں گمراہی بھی ہوتی گئی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا سامان فرمایا اور اپنے برگزیدہ بندوں کو تعلیمات اور واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا۔ یہ انبیاء مختلف مقامات پر بھیجے گئے۔ اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انبیاء مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں چند بڑی بڑی قوموں اور ان کے احوال کا تذکرہ ہے، اور ان کے پاس بھیجے جانے والے پیغمبروں اور ان کی دعوت کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صراحت بھی قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہادی اور بشارت دینے والے، ڈرانے والے ہر قوم میں بھیجے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور ہر امت میں
ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ ایک اور آیت میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ ان تمام آیات سے اشارہ ملتا ہے کہ زمین کا کوئی آباد خطہ یا شہر انبیاء علیہ السلام کے وجود سے محروم نہیں رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کے زمانے تک فترت کا زمانہ آیا، پیغمبر نہیں تھا، لیکن یہ زمانہ طویل نہیں تھا۔ ہر دور میں انسان کے پاس آسمانی تعلیمات کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی۔ ان مقدس ہستیوں کو کرۂ ارض کے مختلف خطوں میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین کا ہر خطہ ان مقدس نفوس کے بابرکت قدموں سے روشن و معطر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی بعثت خاص زمانے اور خاص علاقے میں ہوتی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا سیدنا نوح علیہ السلام کا علاقہ جنوبی ترکی اور شمالی عراق پر مشتمل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ پہلے عراق تھا، پھر فلسطین اور عرب۔ ہود علیہ السلام کا علاقہ عمان و یمن۔ صالح علیہ السلام شمالی سعودی عرب میں بھیجے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں، سیدنا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا علاقہ شام، یوسف علیہ السلام کا علاقہ شام و مصر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر، مدین اور آخر میں فلسطین، سیدنا داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کا علاقہ فلسطین، شعیب علیہ السلام کا علاقہ ایک قول کے مطابق شمالی سعودی عرب، دوسرے قول کے مطابق اردن، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کا علاقہ فلسطین تھا۔ ان تمام پیغمبروں کو اگرچہ مختلف خطوں میں بھیجا گیا، لیکن اب جو اصل مقصودی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی پیغمبر اور ان کی شریعت کو جامع ابدی شریعت بنایا، اور اس عالمی پیغمبر کی عالمی دعوت کے لیے جو عالمی مرکز ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام ماضی میں اپنے خطوں میں انسانیت کی رہنمائی بھی فرماتے رہے، آخری پیغمبر کی آمد کی بشارت بھی دیتے رہے، اور اس آخری پیغمبر کے اس عالمی مرکز سے بھی جڑے رہے، اور ان کی آمد و رفت یہی رہی۔ گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام اس عالمگیر شریعت و دعوت کا مقدمہ تھے جس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو اکثر انبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فضائل مکہ میں لکھا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے، جب ان کی قوم ان کو جھٹلاتی تھی تو وہ اس قوم کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے آتے تھے، اور جو پیغمبر بھی اپنے قوم سے نکلا ہے وہ مکہ مکرمہ ہی کی طرف چلا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام پھر موت تک کعبۃ اللہ کے قرب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ چند انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے جن کا خصوصیت سے احادیث میں تذکرہ ہے، اور وہ بھی حجاز کے، حرم کے، سعودی عرب کے، حرمین کے مختلف خطوں میں آنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا، وہ سری لنکا ہند میں اترے، اور وہاں سے انہوں نے خانہ کعبہ کا سفر فرمایا، اور ایک قول میں ہے کہ انہوں نے 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پیدل سفر فرمایا، اور اس سفر میں انہوں نے کوئی سواری نہیں لی، یعنی جب بھی ان کا دل اداس ہوتا تھا تو وہ زیارت کعبہ کے لیے چل پڑتے ہوں گے، اور پھر آخر عمر میں تو سکونت بھی مکہ مکرمہ میں اختیار فرما لی۔ علامہ ازرقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو وہ اس نعمت کے چھن جانے پر غمگین ہوئے جس کا وہ جنت میں مشاہدہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سنتے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ان کی جائے سکونت بنا دیا اور حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کریں۔ تو آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ وہ اول پیغمبر ہیں جن کے زمانے میں شرک شروع ہوا اور انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ ان کی بعثت کہاں ہوئی؟ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان جو علاقہ ہے اور جس کو بلاد الرافدین کہا جاتا ہے، ان کی بعثت وہاں ہوئی۔ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی قوم پر طوفان آیا، صرف وہ لوگ بچے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ پہاڑ آج کل ترکی، ایران اور آرمینیا کی سرحدوں کے سنگم پر جزیرہ وان عمر اس مقام کے قریب ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرف ان کے سفر کا تذکرہ امام ازرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار مکہ میں کیا ہے۔ بلغنی ان نوحا علیہ السلام حج البیت، حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کیا اور بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ کی تعظیم کی۔ طوفان اور غرق ہونے کا جو زمانہ تھا اس سے پہلے جس پہاڑ کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جودی پہاڑ کہلاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مقام پر اتری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر ہیں ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ ان کی بعثت یمن میں ہوئی اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں سے ہے۔ ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے جن کا علاقہ یمن تھا، جس کا نام احقاف بھی ہے، اور اس نام سے قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہے۔ ان کا علاقہ یمن اور عمان کے درمیان الربع الخالی یعنی خالی خطہ ریگستان یہ تھا۔ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے خیموں یا مکانات میں بہت سارے ستون تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ارم ذات العماد۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کی عذاب والی جگہ سے چلے گئے۔ ان کی قبر مبارک کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کی قبر یمن کے حضرموت کے ایک گاؤں میں ہے، اور اس گاؤں کو شعب نبی ہود کہا جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے ہود علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عراق اور دمشق میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف قبر مبارک منسوب ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی عصفان سے ہود علیہ السلام کا گزر ہوا اور وہ حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ تفصیلی روایت یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سفر حج میں وادی عصفان سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا وادی عصفان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ وہ ایسی سرخ اونٹنیوں پر سوار تھے جن کی نکیلیں کھجور کی چھال کی تھیں، اور ان کے تہبند عبائیں اور ان کی چادریں چیتوں کی کھال کی تھیں۔ وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جس علاقے میں مبعوث ہوئے وہ آج کل سعودی عرب کا علاقہ ہے، العلا مدائن صالح۔ ان کی قوم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتی تھی، اور وہ اس قدر مضبوط گھر تھے کہ ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا
اور اس قوم کے مضبوط بنائے ہوئے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ دور دور سے سیاح اور زائرین ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں بھی ایک دو بار اس علاقے میں جانا ہوا۔ مدائن صالح العلا ہمارے سفر نامہ آثار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، اس میں ہمارے اس سفر کی پوری تفصیل موجود ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی والا بھی ہے، اور ان کی اونٹنی وہ دودھ دیتی تھی جو ایک بہت بڑے پیالے میں دودھ نکالا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے اس پیالے کے مناظر ہیں جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دودھ دوہیا جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ وادی عصفان سے گزرے اور حج کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا آور، یہ عراق میں ہے، اور یہی وطن حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے وطن اصلی سے ہجرت کی ہاران کی طرف، اور یہ ترکی کا ایک ضلع ہے، اور آج کل بھی آثار قدیمہ اور تاریخ و ثقافت کے طور پر موجود ہے ہاران، یہ اس کے قدیم آثار ہیں۔ اور اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصہ گزارا۔ اس کے بعد وہ فلسطین کے ایک شہر الخلیل میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہ الخلیل ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے، اس کو الخلیل بھی کہا جاتا ہے، خلیل الرحمن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ایک مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد الابراہیم، اور اسے حرم ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد یہود اور مسلم دونوں میں مشترکہ ہے۔ مسجد کا آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے اور اس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، آدھا حصہ یہودیوں کے پاس ہے، اس میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کی قبور ہیں، جن کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دو قبریں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کی قبور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت فرمائی فلسطین سے مکہ مکرمہ کی طرف، اور اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑا حرم مکہ مکرمہ میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور ان کی اولاد سے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمین میں کئی یادگاریں ہیں، زمزم کا کنواں، صفا مروہ، جمرات، قربانی، مقام ابراہیم، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ ان کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ مقامات حج میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم کی طرف کئی سفر ہوئے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی فرمائی، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج نہ کیا ہو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو ظاہر ہے ان کی آواز پر لبیک سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہی کی روحوں نے کہا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے حج کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی سے بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت
मिस्र में हुई। फिर उन्होंने कुछ अरसा शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ क़याम किया, उनकी साहिबजादी से निकाह हुआ। वापसी पर जबल तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, नबूवत अता हुई। फिर बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। बनी इसराइल अपनी शरारत की वजह से मैदान ती में कई साल तक गर्दिश करते रहे। ये मैदान ती और सहराए सीना है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल गर्दिश करती रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र फ़लस्तीन के करीब, अर्ज़ मुक़द्दस के करीब है, और इस जगह के बारे में कहा जाता है मक़ामुन नबी मूसा। लोग दूर दूर से आते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करते हैं। अगरचे तहकीकी बात यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मख्फी रखा है, लेकिन बहरहाल ये कब्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मक्का मुकर्रमा की तरफ बकसरत तज़किरा मिलता है। एक रिवायत में है कि बनी इसराइल के 50,000 लोगों के साथ हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह का हज किया। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी रोहा से गुज़रे हैं और उनके साथ 70 अंबिया और भी थे, और उन्होंने अपने ऊपर उबाया ज़ेब तन किए हुए थे, काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। एक रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल के 700 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बैतुल्लाह का हज किया। वो जब तनईम के करीब पहुँचे तो अदब और एहतराम में उन्होंने जूते उतार दिए और हरम में बैतुल्लाह की ताज़ीम की खातिर नंगे पाँव दाखिल हुए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ बनी इसराइल का बकसरत तज़किरा मिलता है मक्का मुकर्रमा आमद का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, इनका इलाका था इराक़ और मूसल के करीब नैनवा शहर, ये था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इलाका जिसकी तरफ उनकी बेअसत हुई। यही वो पैगंबर हैं जो मछली वाले पैगंबर से मशहूर हैं। रिवायात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम वो सनियतो लिफ्त या सनियतो हर्षा से गुज़रे हैं। ये वो मकामात हैं जिनका तज़किरा इंशाअल्लाह हज के मकामात में आएगा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी हदीस शरीफ में है कि वो सनियतो हर्षा या सनियतो लिफ्त से गुज़रे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मैं यूनुस अलैहिस्सलाम को सुर्ख ऊँटनी पर सवार देख रहा हूँ, उनके बदन पर ऊनी जुब्बा है और उनकी ऊँटनी की नुकैल खजूर की छाल की है, वो तलबिया पढ़ते हुए इस वादी से गुज़र रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मस्जिद और उनका मकबरा वहीं नैनवा में मूसल शहर के करीब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में आखिरी पैगंबर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। उनका इलाक़ा और वतन अर्ज़ क़ुदस, और उसमें भी एक ख़ास मकाम है बैतुल्लहम। इसका तज़किरा इंशाअल्लाह वाक़या मेराज में आएगा। सफ़र मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लहम में क़याम फरमाया, नमाज अदा फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हिजाज़ और हरमैन में यूँ मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रोहा पहुँचे, जिसका नाम है बीरुर्रोहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाब रज़ी अल्लाह अन्हुम से, हादिही सजासिज, ये वादी और रोहा है, हादा अफजल औदियतिल अरब, ये अरब की वादियों में सबसे अफजल वादी है। और फिर फरमाया यहाँ मुझसे पहले 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। फिर फरमाया यहाँ से मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम गुजरे हैं और क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक
عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے نہیں گزریں گے۔ بیر الروحا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے جو تعلق تھا وہ اسی لیے تھا کہ اس مکہ میں اور اس شہر میں آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہونا ہے، اور یہ اس عالمی پیغمبر اور عالمی دعوت کا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور آخری پیغمبر بھی تمام انبیاء کی شریعتوں کے جامع بن کر تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ وسط البلاد ہے اور کرۂ ارض کا مرکزی مقام ہے، تو عالمی مرکز اس لیے بنایا گیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمی تھی، تو ایک سینٹر اور مرکز میں اس مرکز کو قائم کیا گیا تاکہ یہ دعوت ہر طرف پہنچے، آسانی کے ساتھ پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کا جغرافیہ کچھ اس طرح ہے کہ قدیم تجارتی راستہ وہ بھی مکہ مکرمہ سے ہوتا ہوا جاتا تھا، جس کی وجہ سے تمام لوگ مکہ مکرمہ سے واقف تھے اور یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بعض قدیم مورخین کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2500 سال قبل مکہ مکرمہ کاروان تجارت کی ایک منزل گاہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر میں دائیں بائیں مختلف تہذیبیں تھیں۔ ایک طرف مصری تہذیب، رومی تہذیب، یونانی تہذیب، اور دوسری طرف کلدانی، ایرانی اور ہندی تہذیب۔ مذہبی اعتبار سے بھی ایک طرف مسیحیت تھی، دوسری طرف مجوسیت کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ تو گویا کہ تہذیب کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، لوگوں کی آمد و رفت کے اعتبار سے مکہ مکرمہ سینٹر، مرکز اور عالمی دین کی دعوت کے لیے بہت ہی عمدہ اور موزوں مقام تھا۔ اسی مقام پر ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہوتی ہے، اور یہیں سے پھر سیرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ آج ہم اپنی اس نشست کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست اتوار کو ہوگی، اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت، نسب نامہ، اس سے انشاءاللہ اس نشست کا افتتاح اور یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست اور ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔